رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ما بعد فقط قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا صلوات محمد وآل محمد۔ آپ حضرات ایک باواز بلند محمد والے محمد پر درود پڑھیں۔ اس سے قبل میں کچھ بیان کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید علی احمد ابن مولانا سید نبی حسین، سید حسین احمد ابن سید علی احمد، فضہ بیگم بنت سید قمر حسنین کے حکم اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قل ہو لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ۔ نجات پانے کے لیے آپ کو دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہنا پڑے۔ یہ کلمہ نبی آخر نے ہی نہیں بلکہ نبی آخر سے پہلے اور دوسرے نبیوں نے بھی اپنی امت تک پہنچایا، وہ نوح ہوں، ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، یعقوب ہوں، یوسف ہوں، یحییٰ ہوں، زکریا ہوں، ادریس ہوں، کوئی بھی نبی جو اس دنیا میں آیا، 1,24,000 ہمارے نبی آخر سے پہلے، ہر نبی نے یہ پیغام دنیا والوں کے سامنے پہنچایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے لا الہ الا اللہ ہم نے عربی زبان میں کہا، مگر ہمیں جب تک اس کا علم نہ ہو کہ ہم نے کیا کہا تو وہ دل کی گہرائیوں سے ہم کیسے کہہ پائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کیا؟ لا کوئی معبود، لا نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی پروردگار نہیں، کوئی خدا نہیں، الا اللہ سوائے اس کے۔ کائنات میں ہر خدا سے پہلے انکار کرنا ہے، پھر اس خدا کا اقرار کرنا ہے۔ جب تک جتنے بھی خدا تم مانتے چلے آ رہے ہو ان خداؤں کو پہلے انکار کرو، پھر الا اللہ کہو۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہاری نجات ہوگی۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے آ کے یہ کہا کہ تم ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، بلکہ جن کو ہم مانتے ہیں ان کے ساتھ ہم تمہارے خدا کو بھی تسلیم کر لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ کفر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ کفر کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جنہیں وہ بناتا ہے انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں پہلے ان سے انکار کرنا پڑے گا، پھر اس اللہ کا اقرار کرنا پڑے گا۔ یہ اعلان کہاں کیا گیا؟ دعوت ذوالشیرہ میں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ اعلان کہاں کیا گیا؟ دعوت ذوالشیرہ میں۔ دعوت ذوالشیرہ کہاں ہوئی؟ کس نے کھانا دیا؟ کیا ہے دعوت ذوالشیرہ؟ زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا۔
دعوت ذوالشیرہ کے لیے مولا کائنات سے کہا کہ علی کھانے کا انتظام کرو. مولا کائنات کی عمر کم سنی, اس عالم میں بچہ کس سے کہے گا؟ اپنے باپ سے کہے گا. ابو طالب کے انتظام کیا, کھانے میں رکھا گیا. کھانے میں کیا تھا؟ بھنا ہوا گوشت. توجہ چاہتا ہوں, کھانے میں کیا تھا؟ بھنا ہوا گوشت. لوگوں کو بلایا, لوگ آئے, آنے کے بعد میں کھانا کھایا. اللہ کے نبی کچھ کہنا چاہتے ہیں, سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, شور شرابہ کرنے لگے. پھر ایک دن گزرا, دوسرا دن آیا, دوسرے دن پھر کھانا کھایا, پھر شور شرابہ کرنے لگے. پھر تیسرے دن آئے, پھر کھانا کھایا. مسلسل 3 دن تک ابو طالب نے مکے والوں کو کھانا کھلایا. یہ بڑے بے شرم لوگ تھے, آ کر کے کھانا کھا لیتے تھے مگر میزبان کی سنتے نہیں تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کھانا کھلایا. جب تیسرا دن ہوا تو ایک مجاہد آگے بڑھا, آواز دی خبردار کوئی اپنی آواز کو آواز بلند نہ کرنا ورنہ زبان کھینچ لوں گا. کہنے کے بعد میں بڑی محبت کے ساتھ آواز دی ہے, میرے سید و سردار بیان کرو جو تمہیں کرنا ہے. توجہ چاہتا ہوں, بیان کرو جو آپ کو کرنا ہے. بیان کیا گیا, یہی اعلان ہوا کون ہے جو گواہی دے گا, جو گواہی دے گا وہی میرا مددگار, جو میرا مددگار ہوگا گواہی دے گا وہی میرا نائب ہوگا. کل کی بات نہیں ہے, دعوت ذوالشیرہ میں یہ اعلان ہو گیا جو گواہی دے گا وہی میرا نائب ہوگا. اب یہ تلاش نہ کیجئے کون کب کا نائب بنا, بلکہ یہ دیکھیے کہ دعوت ذوالشیرہ میں کس نے گواہی دی. اللہ کے رسول نے اسی دن اعلان کیا. تاریخ بتاتی ہے ایک بچہ کھڑا ہوا, اس نے گواہی دی, آواز دی اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. تاریخ میں نہیں ملتا کہ کوئی اس بچے کے علاوہ آج دعوت ذوالشیرہ میں کھڑے ہونے کے بعد میں کسی نے کہا ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ کے رسول ہو. کوئی اور بھی گواہی دیتا مگر کوئی نہ دے پایا, نہیں دے سکتا تھا. قسم بخدا کی اگر آج اس دعوت ذوالشیرہ میں اس ذات کے علاوہ کوئی بھی ہوتا, کوئی بھی گواہی دینے کو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اس کا ایک سبب ہے, سبب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی گواہی جب دی جاتی ہے جب وہ منظر سامنے ہو. گواہی جب دی جاتی ہے, ایک مثال دے کر کے چلتا ہوں, ایک کوئی حادثہ ہوا, حادثے کے بعد میں مقدمہ پیش کیا گیا جج صاحب کے ساتھ. جج صاحب نے پوچھا کہ کوئی گواہ ہے؟ ایک صاحب کو پیش کیا گیا کہ ہاں میں گواہ ہوں. کہا کہ یہ حادثہ تمہارے سامنے ہوا؟ کہا نہیں, یہ حادثہ میرے سامنے نہیں ہوا. کہا کہ میں نے لوگوں سے سنا. توجہ چاہ رہا ہوں. کہا آپ گواہ نہیں مانے جاؤ گے, آپ چلے جاؤ. دوسرے صاحب آئے, کہا حادثہ آپ کے سامنے ہوا؟ کہا میرے سامنے جب میں وہاں پہنچا تو اس سے چند لمحہ پہلے ہوا. کہا آپ بھی گواہ نہیں مانے جاؤ گے. تیسرے صاحب کو پیش کیا, کہا حادثہ آپ کے سامنے ہوا؟ کہا حادثہ میرے سامنے ہوا. کہا کیسے ہوا؟ کہ اس طرح سے حادثہ ہوا. کہ ٹھیک ہے تمہاری گواہی مانی جاتی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, تمہاری گواہی مانی جاتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ گواہی اس کی مانی جاتی ہے جس کے سامنے ہو. سنائی والے کی گواہی نہیں مانی جاتی, گواہی اس کی مانی جاتی ہے جس کے سامنے ہو. آج گواہی رسالت کی دی جانی تھی. کون تھا جو رسالت کی گواہی دے کہ اللہ نے میرے سامنے انہیں اللہ کا رسول بنایا؟ توجہ چاہتا ہوں, آج گواہی رسالت کی دینی تھی. کون تھا جو یہ گواہ دیتا کہ اللہ نے میرے سامنے انہیں اپنا رسول بنایا؟ قسم خدا کی آج اگر آدم بھی ہوتے, نوح بھی ہوتے, ابراہیم بھی ہوتے, موسیٰ بھی ہوتے, عیسیٰ بھی ہوتے, یعقوب بھی ہوتے, یحییٰ بھی ہوتے, زکریا بھی ہوتے, ادریس بھی ہوتے, کوئی بھی نبی اگر آج موجود ہوتا تو دعوت ذوالشیرہ میں کھڑے ہو کر کے یہ نہ کہہ سکتا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ کے رسول ہو, کیونکہ اس وقت پہ جو موجود تھا وہی گواہی دے سکتا تھا. آواز دے کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, جب
کائنات میں کچھ بھی نہ تھا تو صرف نور محمد تھا. نور محمد اور نور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. معلوم یہ ہوا جب کائنات میں نور محمد کو خلق کیا گیا تو اس کے دو حصے ہوئے, ایک کو محمد کہا گیا, ایک کو علی کہا گیا. کائنات میں کچھ نہ تھا, یا تو محمد تھا یا وہ پیدا کرنے والا تھا یا نور علی تھا. جب اس پروردگار نے اس نور محمد کو رسالت دی تو گواہی پر وہاں نور علی موجود تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. گواہی کے طور پر, گواہی کے طور پر, ابھی تو کسی کی خلقت بھی نہیں ہوئی, ابھی تو صرف نور محمد خلق ہوا ہے. ابھی تو آدم بھی نہیں ہے, ابھی تو نوح بھی نہیں ہے, ابھی تو ابراہیم بھی نہیں ہے, کسی کی بھی خلقت نہیں ہوئی. نور محمد کو خلق کیا گیا, رسالت آج دے دی گئی. تو گواہ کون ہوگا؟ گواہ وہ ہوگا جو آج وہاں موجود ہوگا. کون؟ ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں, ایک کو رسالت ملی, ایک گواہ رہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک درود اور پڑھیں مل جل کر باآواز بلند محمد و آل محمد. قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ. لا الہ کیا, لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کر دیا, کیا نجات مل جائے گی؟ کیا جنت مل جائے گی؟ کہا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے, وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. اور کیا ہے میرے ماں؟ یا اللہ کے رسول اور کیا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو اور نجات ہو جائے. کہا اگر تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو جو وہ کہتا ہے اسے تو ماننا پڑے گا. اللہ تو تم نے ایک مان لیا, مگر جب تک اس اللہ کی نہ مانو گے تب تک نجات کیا ہوگی؟ یا رسول اللہ اور کیا؟ کہا حقوق اللہ, حقوق العباد. کیا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ اگر تم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ عمل کر لیا تو تمہاری نجات ہو جائے گی. حقوق اللہ کیا ہے؟ چھوٹے بچوں کے لیے وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اسے حقوق اللہ کہتے ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل ہیں جو ہمیں کرنے ہیں, وہ سب حقوق اللہ میں آتے ہیں. اگر نماز آپ نے خدا نخواستہ کسی وجہ سے قضا ہو گئی تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے. روزہ قضا ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ معاف کرے یا نہ کرے. آپ صاحب ثروت ہیں, حج کو نہیں جاتے تو اللہ کی مرضی ہے وہ معاف کرے یا نہ کرے. آپ نے نماز پڑھی, پڑھنے کے بعد بھی جو نماز کے احکام ہیں وہ پورے نہیں کر پائے صحیح سے تو اللہ کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے. جو عمل حقوق اللہ میں توجہ چاہتا ہوں, جو عمل حقوق اللہ میں آتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے عمل کو قبول کر لے. مگر دوسرا رخ جس کا حقوق العباد, وہ کیا عمل ہے؟ وہ یہ عمل ہے کہ جو ہمارے لوگوں کے درمیان آپس میں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, ہمارے درمیان میں ہے, بھائی بھائی کے درمیان میں جو عمل ہے, پڑوسی کے درمیان میں جو عمل ہے, رشتہ دار کے درمیان جو عمل ہے. اگر ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ میں بدسلوکی کی تو جب تک بھائی معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. جب تک وہ بھائی
ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی پراپرٹی ضبط کر لی، جب تک وہ بھائی معاف نہیں کرے گا جس کی پراپرٹی ضبط کی ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر کتنا بھی اللہ سے دعا کرتے رہو، کیونکہ وہ پراپرٹی اس کی ضبط کی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا۔ تم نے کسی کو اذیت پہنچائی، توجہ چاہتا ہوں، کسی کو اذیت پہنچائی کسی دوست کو، تو جب تک وہ دوست معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تم نے کسی کو بے خطا مارا، اذیت پہنچائی، معاف پہلے وہ شخص کرے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، تب تک اللہ اس میں معاف نہیں کرتا۔ ہم لاکھ تسبیح پڑھتے رہیں، ہم لاکھ عبادتیں کرتے رہیں، ہم سجدے کرے جائیں، مگر اپنے پڑوسیوں کا دل دکھاتے ہیں، تو اس میں اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وہ الگ عمل ہے، یہ الگ عمل ہے۔ آپ تسبیح پڑھیں گے تو ان کا ثواب الگ ہے، مگر اگر پڑوسی کا دل دکھایا ہے، یہ حقوق العباد میں آتا ہے، اس کو آپ کو جو بدلہ ہے اس کا دینا پڑے گا۔ وہ محشر کے دن کھڑا ہو جائے گا آپ کے سامنے کہ اس نے میرا دل دکھایا تھا، اس نے یہ اذیت دی تھی۔ محشر کے دن وہ انصاف ہوگا، وہ خالق کائنات ہے، وہ انصاف کرے گا۔ بدلہ تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ہے کہ جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے ہمیں نجات نہیں۔ میں ایک درود پڑھ دے بآواز بلند، محمد والے محمد۔ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تب تک نجات نہیں ملے گی۔ آج دنیا میں مسلمان پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ باپ بیٹے میں نہیں بنتی، بھائی بھائی میں نہیں بنتی، چچا بھتیجوں میں نہیں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ یہ سب حقوق العباد سے دور ہو گئے۔ اگر انہیں اس پہ غور کریں تو یقیناً آج جو معاشرہ بکھر چکا ہے، یہ معاشرہ نہ بکھرا ہوتا، معاشرہ سمٹا ہوتا۔ کیونکہ یہ چیز بھی پہنچانی چھوٹے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ کل کو یہ معاشرہ آج بکھرتا چلا جا رہا ہے، کیا سبب ہے؟ آج مسلمان ہر جگہ پر گری ہوئی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمان کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حقوق العباد سے دور ہو گیا۔ اگر یہ اس پر عمل کرتا، اپنے پڑوسی کے ساتھ میں حقوق کو دھیان رکھتا، تو مسلمان تو الگ، اگر غیر مسلم بھی ہوتا تو وہ کہتا کہ کیا تعلیم ہے اسلام کے اندر۔ اگر کوئی تمہارا دوست ہوتا مسلمان کیا غیر مسلم ہوتا، تم اس کے ساتھ میں جو اسلام کا احکام ہے، ایک دوست کے ساتھ میں اگر اس سے پیش آتے تو یقیناً وہ بھی کہتا کہ اسلام کیا ہے، کیا تعلیم ملتی ہے، تمہیں جو تعلیم ملتی ہے میں بھی چاہتا ہوں یہ تعلیم لینا، مگر کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے دور ہو گئے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ کسی کو دوست بنانا اتنا آسان ہے کہ جیسے مٹی پر مٹی سے دوست لکھ دینا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے بہتے ہوئے پانی پر پانی سے پانی لکھنا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک درود اور پڑھیں مل جل کر بآواز بلند۔ یہ حقوق العباد ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں نجات مل جائے گی۔ آپ نے عمل نماز پڑھی، ٹھیک ہے، آپ عبادت گزار ہیں، تو صرف کہ آپ کی نجات اس عمل سے ہو جائے گی؟ آپ کے پڑوس میں ایک بھوکا انسان ہے، آپ بصیر ہیں، کیا آپ کی نجات ہو جائے گی؟ کیا کہ یہ حقوق العباد میں آپ نے پورا کیا؟ بس
اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے مولا مجمع، ایک درود پڑھ دے بابا زبلن محمد والے محمد. ایک انسان، عام انسان، اگر عام انسان کو ستاتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک عام انسان اگر عام انسان کو اذیت دیتا ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. ہائے ہائے، وہ لاکھ دعا کرتے رہے اللہ راضی ہو جا، وہ لاکھ دعا کرتے رہے کہ اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی نہیں ہوتا. اگر ایک عام انسان کا دل دکھاتا ہے تو اللہ راضی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی رسول کی بیٹی کا دل دکھائے تو اللہ ان سے کیسے راضی ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر کوئی رسول کی بیٹی کا دل دکھا دے تو کوئی ان سے کیسے راضی ہوگا؟ کہا کس نے دکھایا؟ کہ تاریخ سے پوچھو، تاریخ بتائے گی. آخری وقت کہا علی دیکھو فلاں 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 نہیں آنا چاہیے کیونکہ شہزادی کا دل دکھایا ہے. اب بعد میں کچھ بھی دعائیں ہوتے رہو، بی بی کون وہ ہے جس کے احترام کے لیے اللہ کے رسول خود کھڑے ہو جاتے ہیں. بی بی کو بٹھا کر کے خود دو زانو سامنے بیٹھے ہیں. اگر اس کا کوئی دل دکھاتا ہے تو اس کی نجات کیسے ہو؟ کہ تاریخ میں دیکھو کہ کس نے کیا عمل کیا. ایک درود بھاوا زبلن محمد و آل محمد. حقوق اللہ، حقوق العباد، اور کیا ہے اسلام میں؟ اور کیا منزل ہے؟ اور منزل آگے بڑھتی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، آخرت پر ایمان، حشر و نشر پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، سلسبیل پر ایمان، یہ ہے نا. ان سب چیزوں پر ایک درود پڑھ دے بابا زبرن محمد والے محمد. ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اور آخری وقت تک علم حاصل کرو، آخری وقت تک علم حاصل کرو. تو کون ہے جو اس کائنات میں آخری وقت تک علم حاصل کرتا ہے؟ اور کون ہے جو آخری وقت تک جانے والے کو علم دیتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. کون ہے جو آخری وقت تک علم حاصل کرتا ہے؟ کون ہے جو آخری وقت تک جانے والے کو علم دیتا ہے؟ قسم بخدا کی پوری کائنات کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، شیعہ حیدر کرار کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے آخری وقت تک علم حاصل کرتا ہے. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ یہ تم کیسے کہتے ہو کہ آخری وقت تک شیعہ حیدر کرار اپنی پوری زندگی علم حاصل کرتا رہتا ہے؟ علم تو زندگی میں کرتا ہے، اس کو تو علم مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. کہا کہ علم مرنے کے بعد کیسے ملتا ہے؟ کون ہے جو علم حاصل کر لے گا؟ کون ہے جو علم دے دے گا؟ کہ دیکھو، دیکھنے کے بعد میں دیکھو، جب قبر میں اتارا جاتا ہے، اتارنے کے بعد میں شانوں کو پکڑ کے کیا جاتا ہے، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. سنتا کون ہے؟ سمجھتا کون ہے؟ جو صاحب عقل ہوتا ہے، جو سننے والا ہوتا ہے. سن سمجھ، سن سمجھ. دو منکر نکیر آئیں گے، وہ سوال کریں گے، انہیں جواب دینا. نماز حق ہے، روزہ حق ہے، سلسبیل حق ہے، منبر حق ہے، قرآن حق ہے. وہ پوچھے کون امام ہے؟
ہے کہ نہ علی پہلا امام ہے، حسن دوسرا امام ہے، حسین تیسرا امام ہے، زین العابدین چوتھا امام ہے، وہ تجھے کون ہے، تیری کتاب کیا ہے یہ بتانا، تیرا قبلہ کیا ہے یہ بتانا، تجھ سے سوال کرتے چلے جائیں گے، تو جواب دیتے چلا جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا منزل ہے، آواز دیں گے یہ کچھ نہیں بلکہ علم دیا جا رہا ہے۔ کہا یہ تو جانتا بھی نہیں تھا، عربی نہیں جانتا تھا، فارسی نہیں جانتا تھا، اس سے تو صحیح طرح سے اردو بھی نہیں آتی تھی، یہ تم عربی میں کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے سمجھے گا؟ آواز دی تم نہیں جانتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم قبر میں پہنچتے ہیں تو ہمارے مولا ہمارے پاس آتے ہیں، جب ایک ذرہ مرکز سے مل جاتا ہے تو اس کی جہالت دور ہو جاتی ہے، علم آ جاتا ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے اسمع فم، سن اور سمجھ۔ کب تک علم ملتا ہے؟ اس وقت تک علم ملتا ہے جب وہ اس دنیا کے جانے کے بعد قبر میں اپنی آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں اور کون ہے جو آخری منزل تک علم حاصل کرتا ہے؟ ایک درود پڑھ دے بآواز بلند محمد والے۔ اللہ نے انسان کو اور جنات کو خلق کیا کس لیے؟ کہ یہ میری عبادت کرے۔ بزرگ بہتر جانتے ہیں، قرآن میں موجود ہے جنوں اور انسوں کو جو خلق کیا وہ اس لیے کیا کہ یہ عبادت کریں۔ جب پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے تو کہ یہ انسان، یہ حضرت انسان جو سب سے افضل ہے، اور کی تو بات چھوڑیے، جو سب سے افضل ہے، اشرف ہے اس مخلوق میں، کیا یہ اس فرض کو انجام دیتا ہے؟ کہاں؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ کہ عبادت کرے۔ عبادت کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں عبادت؟ کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہو کتنی دیر؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بھلے پانچوں ٹائم کی، ظہر کی، عصر کی، صبح کی، مغربی، عشاء، سب پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، اول وقت پڑھتے ہیں۔ اچھا، صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3، عشاء کی 4، کتنا وقت لگتا ہے؟ کہا 5 منٹ صبح کی نماز میں، اس سے کم ہی لگتا ہے، چلیے 5 منٹ۔ ظہر کی 10، عصر کی 10، مغرب کی 10، عشاء کی میں 10۔ تھوڑی تسبیح بھی پڑھتے ہیں بیٹھ کے، دعائیں بھی پڑھتے ہیں۔ کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ؟ ہاں، ایک دن میں عبادت کتنی دیر؟ توجہ چاہتا ہوں۔ کہا 2 گھنٹے۔ اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے عبادت کے لیے، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ عبادت کرتے ہو، باقی 22 گھنٹے کیا کرتے ہو؟ کہا سوتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، بچوں کے درمیان رہتے ہیں۔ کہا عبادت 2 گھنٹہ کرتے ہو۔ اے میرے معبود، انہوں نے خلق تو عبادت کے لیے کیا تھا، یہ بندہ 2 گھنٹے تیری عبادت کرتا ہے 24 گھنٹے میں، عبادت گزار 22 گھنٹے نہیں کرتا۔ ان کی تو بات ہی چھوڑیے جو غافل ہیں، 22 گھنٹے عبادت نہیں کرتا،
2 گھنٹہ عبادت کرتا 24 گھنٹے میں، اور پیدا ہوا عبادت کے لیے کہ جس سے بدلے میں اس کو جنت مل جائے. ایک درود پڑھ دے بآواز بلند بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ میں اپنے چھوٹے بھائیوں تک پہنچاؤں. 2 گھنٹہ عبادت کی، اور ہم پبلک کے درمیان عابد کہلاتے، بڑے پابند ہیں، اول وقت نماز پڑھتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، 22 گھنٹے نہیں کرتے. اچھا اور کیا؟ نماز کے بعد روزہ رکھتے ہیں. روزہ بھی رکھتے ہو؟ جی. کتنے دن؟ 1 مہینہ رمضان کا، وہ بھی 12 گھنٹے زیادہ سے زیادہ. آدھے دن رات کو عبادت کرتے ہیں، دن میں سوتے بھی ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. رات کو عبادت کرتے ہیں، رمضان میں جاگتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. رمضان میں تو ہمارے تقریباً 24 گھنٹے عبادت رہتی ہے. توجہ، 24 نہیں 20 گھنٹے تو کر ہی لیتے ہیں، کیونکہ دن میں سوتے ہیں، سونا بھی عبادت ہے. اور 11 مہینے، 1 مہینہ عبادت کی، 11 مہینے خاموش. اور کیا؟ کہ حج کرتے ہیں. ایسا ہے، اللہ نے دیا ہے، حج کرنے جائیں گے، عبادت ہے، واجب ہے، عمل کو پورا کریں گے. حج کر کے آ گئے، پوری زندگی میں ایک بار کا پورا ہو گیا. باقیہ دن، توجہ چاہتا ہوں، باقیہ زمانہ نہیں کیا تو دستے ادب جوڑ کر اللہ کے رسول سے معلوم کیا، اے اللہ کے رسول، اب یہ بتاؤ، اللہ نے جب خلق ہمیں، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے خلق ہمیں عبادت کے لیے کیا ہے تو اس عبادت کو ہم پورا کیسے کریں؟ ایک بیداری کا ثبوت دیتے ہوا درود پڑھ دے محمد والے محمد. یہ سوال ہے کہ اب یہ بتائیے کہ ہم عبادت کیسے کریں؟ وہ عبادت جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، مولائی مجمع ہے، بڑے خاموشی کے ساتھ میں آپ تک پہنچاؤں گا، آپ کتنی بیداری سے سنتے ہیں. کہا میرے ماں یا رسول اللہ، ہم 1 گھنٹہ عبادت کر پائیں گے، 2 گھنٹہ عبادت کر پائیں گے، 1 مہینہ روزہ رکھ پائیں گے، 1 مرتبہ حج کر پائیں گے، تھوڑی سی دولت دے دیں گے زکوٰۃ میں، اگر ضرورت پڑی تو جنگ کے لیے چلے جائیں گے. اب یہ بتائیے پوری زندگی ہماری عبادت میں کیسے گزرے گی؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے، کیونکہ اللہ نے پیدا ہی مجھے عبادت کے لیے کہا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا سن، اگر پوری زندگی اپنی عبادت میں گزارنا چاہتا ہے تو سن. اللہ کے رسول نے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر خدا کا ذکر، خدا کا ذکر عبادت ہے، علی کا بھی ذکر عبادت ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. علی کے ذکر پہ پابندیاں، اگر علی کا بھی ذکر کریں گے تو دن میں کر لیں گے، 2 گھنٹہ کریں گے، 4 گھنٹہ کریں گے. آواز دی حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن میں علی کی محبت 4 گھنٹے کے لیے آئے، 6 گھنٹے باقی نہ آئے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے میں علی کی محبت 20 گھنٹے ہے، 4 گھنٹے نہیں ہے، بلکہ جب سے شعور آئے گا زندگی گزرتی چلی جائے گی، علی کی محبت دل میں رہے گی، علی کی محبت دل میں رہے گی، عبادت ہوتی رہے گی، اللہ نے جس لیے پیدا کیا وہ عمل ہوتا رہے گا. صلوات محمد و آل محمد.
جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ عمل ہوتا رہے گا، کیونکہ جب تک اس چیز کو انجام نہیں دیں گے جس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر وہاں جائیں گے کہ تم نے کیا 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 تم نے، کس لیے گئے تھے؟ کہا معبود تو نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور تیرے نبی نے جو بتایا اس پر عمل کیا۔ نماز کو کہا، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، اور ہر لمحہ تیرے علی کی محبت ہمارے دل میں رہی، کیونکہ تیرے رسول نے کہا ہے ہم نے تو سنا ہے کہ وہ کچھ بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہیں ہوتی۔ اس نبی نے کہا ہے جو بغیر جنبش، بغیر وحی الہی کے جنبش نہیں دیتا۔ ہم نے ان سے سنا، اس پر عمل کیا، علی کی محبت دل میں ہے۔ مگر علی کی محبت ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شخص امام کے پاس میں آیا، آنے کے بعد میں کہا مولا آپ نے بہت سنا ہے، مولانا آپ کے چاہنے والے، چلیے ہدایت کریے۔ کہا میرے چاہنے والے؟ کہاں مولا؟ کہا بیٹھ جاؤ، تندور روشن کیا گیا۔ کہا تم میرا چاہنے والا ہے؟ ہاں۔ کہا کود جاؤ۔ کہا کود جاؤ۔ بغلیں جھانکنے لگے۔ کہا آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھے آگ میں۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ سامنے سے ایک ہوا گیا جو حقیقی محبت کرتا تھا، کہا سلام کیا، جواب بھی نہیں، جواب دیا تندور میں کود جاؤ۔ تندور میں کود گئے، بند کر دیا۔ یہ بے چین ہے، پریشان ہے۔ کہا کیوں پریشان ہو؟ کہ وہ تب تک جل بھی گیا ہوگا کہ کھول کے دیکھو۔ دیکھا تو کیا تلاوت کر رہا ہے۔ کہا پوچھا کہ ایسے کتنے ہیں؟ یہ ہے محبت۔ ایسی محبت ہوگی تو وہ عبادت ہوگی، یہ نہیں جو زبانی محبت ہو بلکہ وہ عملی محبت ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ذکر و علی نے بعد علی کا ذکر عبادت ہے، اور علی پہلا ہی علی علی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ 12 کے 12 علی ہیں۔ آج بھی ایک علی کی ولادت، ضرور پڑھیں آج امام موسیٰ کاظم کی۔ کون؟ یہ بھی اسی گھرانے کا موسیٰ۔ تاریخ میں توجہ جا، عالم انوار میں نور محمدی کو پسینہ آیا۔ اب ذاکرین سے سنتے ہیں، ایک ربط کے لیے تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، ذاکرین سے میں نے بھی سنا۔ عالم انوار میں نور محمدی کو پسینہ آیا، ان کے قطرے گرے، ایک قطرے سے ایک نبی کی خلقت ہوئی۔ یہ نبی ہیں جن کی نبی آخر کے پسینے سے خلقت ہوئی۔ محمد والے محمد کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو خون ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 14 کون، 12 کون ہے؟ یہ ان کی لاڈلی کی اولاد ہے، ایک شوہر ہے، یہ خون ہے۔ ایک موسیٰ کون؟ ایک نبی ہے۔ ایک موسیٰ کون؟ ایک امام ہے۔ ایک موسیٰ کون؟ جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ ایک موسیٰ کون؟ جس کو کائنات میں امام بنا کر بھیجا۔ کیا اس موسیٰ کا نام اس موسیٰ پہ رکھا گیا جو پہلے نبی آئے تھے؟ نہیں، ان کے نام جو رکھے گئے وہ اس پروردگار نے رکھے۔
ان کے نام کیونکہ اس کا ایک سبب ہے، چھوٹے بھائیوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے کوئی انسان کسی کو اگر پکارتا ہے تو وہی انسان پکارے گا جو اس کے نزدیک میں سب سے پہلے ہوگا۔ اگر کوئی صاحب اولاد ہے، سب بیٹے اس کو پاپا کہتے ہیں، ابو کہتے ہیں، ڈیڈی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو پاپا، ڈیڈی یا ابو کس نے کہا؟ جو اس کی سب سے بڑی اولاد ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو اس کی سب سے بڑی اولاد ہے اس نے پکارا، وہی دوسری اولاد نے پکارا، تو اس پروردگار کو سب سے پہلے اللہ کس نے کہا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اس پروردگار کو سب سے پہلے اللہ کس نے کیا؟ کہا تو سب سے پہلے اللہ اس نے کیا، کہا جس کو سب سے پہلے اس نے خلق کیا۔ سب سے پہلے اللہ اس نے کہا جس نے جس کو سب سے پہلے خلق کیا۔ تاریخ میں دیکھو تو کسے کیا؟ نور محمدی کو خلق کیا۔ تو پروردگار کو، اس معبود کو اللہ نام دینے والا کون ہوا؟ یہ رسول۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کو اللہ سب سے پہلے کس نے پکارا؟ رسول نے پکارا، محمد نے پکارا۔ معلوم یہ ہوا اللہ نام اس کو انہوں نے دیا، ان کے نام اللہ نے انہیں دیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ سب سے پہلے اسی نے پکارا جس کو سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا۔ فرشتوں کو بعد میں خلق کیا، سب سے پہلے نور محمدی کو خلق کیا۔ تو سب سے پہلے اس پروردگار کو اللہ کس نے کہا؟ جس کی خلقت سب سے پہلے ہوئی۔ اس معبود کو اللہ پکارنے والے، یہ ان کو نام دینے والا وہی اللہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم کا زمانہ ہے، ایک شخص ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ کاظم گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جو وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک جانور، درندہ جانور ان کی طرف بڑھ رہا تھا، شاید بھیڑیا یا اس طرح کا کوئی دوسرا جانور۔ میں رک گیا، میں نے اپنے آپ کو ایک پہاڑی کے پیچھے چھپا لیا کہ کہیں ایسا شاید ہو، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ موسیٰ کاظم پر حملہ کر دے گا۔ مگر میں نے دیکھا کہ جب وہ نزدیک آیا تو موسیٰ کاظم خود گھوڑے سے اترے، نے چہرے کے نزدیک میں چہرہ لگایا اور کچھ گفتگو ہوئی، کچھ گفتگو ہوئی۔ گفتگو ہونے کے بعد وہ واپس جب جا رہا تھا، موسیٰ کاظم آمین کہہ رہے تھے اور وہ اپنی زبان میں زور زور سے چلا رہا تھا، وہ زور زور سے اپنی زبان میں چلا رہا تھا، یہ آمین کہہ رہے تھے۔ جب وہ چلا گیا تو میں موسیٰ کاظم کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد میں پوچھا یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا اس کی ایک پریشانی تھی، اس پریشانی کے لیے میرے پاس آیا تھا۔ کہا کیا پریشانی تھی؟ کہا اس کی جو اس کے ساتھ میں جو مادہ رہتی ہے اس کا ولادت ہونے والی تھی، اس میں پریشانی تھی، یہ مجھ سے دعا کرانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس کے لیے دعا کری اور میں نے اس کو خوشخبری بھی دی کہ جاؤ تمہارے جو تیرے ساتھ میں رہتی اس کے ولادت ہو گئی ہے۔ تو یہ خوش ہوا اور جانے لگا۔ کہا اچھا تو آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ توجہ کہا آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے؟
کہا جب یہ جا رہا تھا خوش ہو کر کے تو یہ دعا کر رہا تھا، اے امام تمہارے چاہنے والوں کو اللہ قیامت تک درندے جانوروں سے محفوظ رکھے، تم نے ہمارے لیے مشکلات کو آسان کیا، اللہ تمہارے چاہنے والے۔ یہ خوش ہوتا ہوا چلاتا ہوا جا رہا تھا اور میں آمین کہہ رہا تھا۔ مشکل کشا صرف مولا علی نہیں ہے بلکہ 14 کے 14 مشکل کشا ہے۔ بی بی بھی مشکل کشا ہے، ہمارا پہلا بھی مشکل کشا ہے، ہمارا آخر بھی مشکل کشا ہے، لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرنے والے، لوگوں کے درمیان ان کی مصیبتوں کو دور کرنے والے۔ انہوں نے تو مصیبتیں لوگوں کو دور کی مگر زمانے والے انہیں نہ پہچان سکے، زمانے والے انہیں نہ پہچان سکے۔ اگر زمانے والے پہچان جاتے تو جو کربلا میں ہوا شاید وہ نہ ہوتا، جو منظر کربلا میں ہوا ہے وہ منظر نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھوں پہ بلند کر کر کے کہا، حسین منی وانا من الحسین، حاذا حسین فارف۔ کل کو مت کہنا کہ ہم حسین کو جانتے نہ تھے، یہ حسین ہے اسے پہچان لو، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مگر اس کے بعد بھی لوگوں نے نہ پہچانا مگر انکار کر دیا۔ کربلا کا میدان، اللہ اکبر، آج وہ زمانہ ہے، وہ تاریخ چل رہی ہے جن تاریخ میں بیویوں کو قید کر کے گوشہ بگوشہ گھمایا گیا، بازاروں میں گھمایا گیا، درباروں میں لایا گیا۔ اجرکم اللہ، جب بی بی کو دربار میں لایا گیا، تاریخ بتاتی ہے جب بی بی کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو ابن زیاد نے ایک آواز دی اور جانے کے بعد میں کہا جاؤ اس قیدی کو لے کر کے آؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک قیدی کو لایا گیا دربار میں، ادھر سب کے سب اہل بیت اطہار وہیں دربار میں موجود تھے۔ ایک قیدی کو لایا گیا، لانے کے بعد میں وہ قیدی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیڑوں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں لنگر تھا، مگر وہ قیدی سینہ چوڑا کیے ہوئے دربار میں آیا۔ آنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا۔ کسی نے کہا مختار تم نے امیر کو سلام نہیں کہا؟ مختار نے کہا نہیں نہیں، میں امیر سوائے حسین کے میرا کوئی امیر نہیں ہے، میں حسین کے علاوہ کسی کو امیر نہیں مانتا، بس اتنا سننا تھا۔ آواز دی اگر تم حسین کو دیکھو گے کیا پہچانو گے؟ تم حسین کو دیکھو گے پہچانو گے؟ تمہارا حسین یہی موجود ہے۔ اتنا کہنے کے بعد مختار کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میرے مولا یہاں آتے تو سب سے پہلے مختار کو قید سے چھڑاتے، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے مولا یہاں پر ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ ابن زیاد نے کہا لاؤ تشت کو لاؤ۔ تشت لایا گیا، مختار کھڑے ہوئے دیکھتے رہے، تشت ڈھکا ہوا تھا، اب سامنے رکھا گیا۔ اب جو کپڑے کو ہٹایا، مختار نے دیکھا ایک سر رکھا ہے جو خون میں سنا ہوا ہے۔ مختار کے سے کہا اے مختار کرو دیکھو یہ کس کا سر ہے، تم نہیں پہچانے؟ مختار کہتا ہے میں نہیں پہچانا۔ آواز دی پہچانو۔ مختار تم تو اپنے آپ کو عاشق کہتے ہو، تم تو حسین کا چاہنے والے کہتے ہو، دیکھو ارے پہچان لو یہ حسین کا سر ہے، تاریخ بتاتی ہے۔ مختار نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ارے کہاں میرا آقا، ارے تیری کہاں مجال ہے کہ میرے آقا کو قتل کر دے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ سر بریدہ سے آواز آئی مختار ہمارا سلام، مختار ہمارا سلام۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مختار بس یہ دیکھنے کے بعد میں ہتھکڑیوں کو یا علی مدد کہا کرنے کے بعد میں ارے ایک سے تلوار چھینی، سب چاہتے ہیں کہ ابھی ابن زیاد کو قتل کر دے، پیچھے سے ہتھکڑیوں کی آواز آئی، آواز دی مختار، ارے مختار صبر کرو، مختار صبر کرو۔ مختار نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک جوان جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، آواز دیتا ہے مختار صبر کرو۔ آواز دی تم کون ہو؟ ارے دیکھتے نہیں میرے آقا کا
کا سر رکھا ہے تم مجھ سے صبر کو کہتے ہو؟ آوازی مختار ارے میں سید سجاد ہوں، ارے میں انہی کا بیٹا تمہارا چوتھا امام، بس یہ سننا تھا۔ آواز سر کو پیٹنا شروع کیا۔ آوازی مختار ارے آنکھیں بھی بند کر لو، ارے زینب ام کلثوم کے سر پہ چادر نہیں ہے، بھائی اتنا سننا تھا۔ مختار نے سر کو پیٹنا شروع کیا۔ اللہ اللہ، ارے یہ نوبت آ گئی، اجرکم اللہ، یہ لٹ قافلے کو یہاں سے لے کر کے آگے بڑھا گیا۔ ایک وہ مقام تھا جو یہاں سے کوفہ سے شام کا راستہ تھا، وہاں پر ایک کنواں تھا جہاں پر امام کی ایک چاہنے والی جس کا تاریخ نام مالکہ بتاتی ہے، وہ مدینے سے جب نکلی گئی تھی، جانے کے بعد میں یہاں پر شاہ کوفہ اور شام کے راستے پر یہاں آباد ہو گئی تھی، اور جو بھی قافلہ آتا تھا اس کو کھانا کھلاتی تھی اور کہتی تھی، جب کوئی اجرت معلوم کرتا تھا تو کہتی تھی ہاتھ اٹھا کر کے میرے آقا حسین کے سلامتی کی دعا کر دو، یہی اس کی اجرت ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ وہاں پہنچا تو اس کی کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، پانی بھرنے کے لیے آئی تھی، تو جب دیکھا کہ ایک قافلہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیویاں ہیں، اور بچے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، یہ گئی مالکہ کے پاس۔ مالکہ سے کہا مالکہ عجیب شان کا قیدی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں بچے بھوکے پیاسے مر جائیں، اور بیویاں کھانے سے بے حال ہیں، اپنے چہروں کو بالوں سے چھپا رکھا ہے۔ بس اتنا مالکہ نے کھانا تیار کیا، کرنے کے بعد میں کہا لے کھانا لے جانے کے بعد میں پوچھنا سردار قافلہ کون ہے، جب بتایا جائے سردار قافلہ یہ ہے تو کھانا دینا، کہنا بی بی تم بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ۔ اب وہ معلوم کرے کہ اس کی اجرت کیا ہے تو اس سے کہنا اس کی اجرت کچھ نہیں ہے، ہاتھوں کو بلا ہم نے سنا ہے کہ یتیم اسیروں کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے ہمارے آقا حسین کے سلامتی کی دعا کر دو۔ بس یہ قافیہ بی بی کی کنیز کھانا لے کر کے پہنچی، پہنچنے کے بعد میں کہتی ہے یہ بتاؤ سردار قافلہ کون ہے؟ سردار قافلہ کے لیے جناب زینب کو بتایا، جناب زینب کے پاس پہنچی، پہنچنے کے بعد میں کہتی ہے اے بی بی اے بی بی اے بی بی یہ کھانا ہے، یہ آپ بھی کھاؤ، آپ بھی کھاؤ، بچے کو بھی کھلاؤ۔ بی بی نے کہا یہ کیسا کھانا ہے؟ کہ بی بی یہ صدقے کا نہیں ہے، یہ خیرات کا نہیں ہے۔ کہا کیسا کھانا ہے؟ ہماری بی بی نے، ہماری مالکہ نے منت مانی تھی کہ وہ کھانا کھلائے گی، ہمارے آقا حسین بیمار ہو گئے تھے تو منت مانی تھی کہ جو بھی قافلہ گزرے گا اس کو کھانا کھلائے گی۔ بس اجرت یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بی بی ہمارے آقا کی سلامتی کے لیے دعا کر دینا، ہم نے سنا ہے کہ اسیروں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ بس جناب زینب نے بھائی کی سلامتی کا لفظ سنا، جناب زینب تڑپ گئی، آواز دی جا کر کے اپنی مالکہ سے کہہ دے کہ ہم جب تک میزبان نہیں آئے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ بس پہنچنے کے بعد میں کہا اے مالکہ غضب ہو گیا، عجیب شان کے قیدی ہیں، کہتے جب تک میزبان نہیں آئے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ مالکہ نے آسا لیا، لینے کے بعد میں چلتی ہوئی کہتی ہے خدا خیر کرے، خدا خیر کرے، خدا خیر کرے۔ جناب زینب کے پاس پہنچی، آواز دی بی بی کا سردار قافلہ کون ہے؟ کہا میں ہی ہوں۔ کہا بی بی اس کھانے کو کھا لو، یہ کھانا صدقے کا نہیں ہے، یہ سرنا خیرات کا نہیں ہے، اس کھانے کو کھا لو۔ جناب زینب نے سر جھکا کے کہا بی بی تو یہ کھانا کیسا ہے؟ کہ ہمارے آقا حسین کے سلامتی کے لیے دعا کر دینا۔ جناب زینب نے کہا بی بی آج کے بعد سلامتی کی دعا نہ کرانا۔ بھائی اتنا سننا تھا، مالکہ تڑپی، آواز دی بی بی یہ کیا کہتی ہو؟ میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، یہ بتا دو تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا مدینے کی۔ کہا مدینہ؟ کہا مدینے میں کہاں رہتی ہو؟ کہ محلہ بنی ہاشم میں۔ بس عصا کو پھینکا، دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئی، آواز دی بی بی تم مدینے سے کب چلی تھی؟ جب چلی تھی تو میری شہزادی کیسی تھی؟ بس یہ معلوم کر کے پوچھتی ہے تیری شہزادی کون ہے؟ یہ سننے کے بعد میں مالکہ چاروں طرف دیکھتی ہے، آواز دیتی بی بی یہاں نامحرم موجود ہیں، ان کے درمیان میں بی بی کا نام نہیں لے سکتی، میں شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ جناب زینب کہتی ہے اچھا بتا تو صحیح تیری بی بی شہزادی کون ہے؟ کہا میری شہزادی میرے آقا حسین کی بہن ہے، علی کی لاڈلی ہے، میری شہزادی حسنین کی بہن ہے، عباس کی بہن ہے۔ تاریخ بی بی نزدیک میں پہنچ کر کہتی ہے تاریخ اس کو نا زینب کے نام سے جانتی ہے۔ بس
اتنا سننا تھا. جناب زینب نے کہا تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی پہچان بھی لے گی. آواز دی میں نے برسوں خدمت کی ہے, میں کیوں نہ پہچانوں گی. بھائی اتنا کہنے کے بعد جناب زینب نے بالوں کو ہٹایا. آواز دی مالکہ ارے پہچان لے میں زینب ہوں. بھائی اتنا کہنے کے بعد میں آواز دی بی بی زینب نہ کہو, کہیں آسمان نہ پھٹ جائے, کہیں زمین نہ پھٹ جائے, تماچے مارے. آواز دی بی بی ارے جس کا با جیسا بھائی ہو ارے اس کو اس طرح سربراہ نہ کوئی نہیں کر سکتا. بس جناب زینب نے سر امام کو دیکھ کے کہا اے بھیا اب تو چاہنے والے بھی نہ پہچانتے. سر حسین سے آواز آئی مالکہ میرا سلام. ارے مجھے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا. ارے میں وہی حسین ارے جس کی سلامتی کی نظر دلا رہی ہے. یہ میری بہن زینب, یہ میری بیٹی سکینہ, ہمیں کربلا میں بلا کر مارا گیا. وہ لعنت اللہ علیہ.